بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 349۔ جو اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو رزق خدا پر راضی رہتا ہے وہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے خود اسی سے مارا جاتا ہے۔ جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لہروں میں پھاند پڑنے والا ڈوب جاتا ہے اور غلط جگہوں پر داخل ہونے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی بھی کم ہو جاتا ہے۔ جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں کے عیب کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرے اور پھر اسی عیب کو اپنے لیے پسند کر لے تو اسی کو احمق کہا جاتا ہے۔ قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ جو موت کو برابر یاد کرتا رہتا ہے وہ دنیا کے مختصر حصے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام بھی عمل کا حصہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ کلام نہیں کرتا۔ تمام مومنین اور مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا عیب، اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 28 اپریل 2024۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کسی عیب کو برا کہے اور پھر اس میں وہی عیب پایا جاتا ہو۔ مولا کائنات کا خطبہ نمبر 140، جس میں مولا کائنات بیان کریں کہ انسان خود عیبدار ہو اور اپنے بھائی کا عیب بیان کرے اور اس کے عیب کی بنا پر اس کی سرزنش بھی کرے۔ یہ شخص یہ کیوں نہیں یاد کرتا کہ پروردگار نے اس کے جن عیوب کو چھپا رکھا ہے وہ اس سے بڑے ہیں جن پر یہ سرزنش کر رہا ہے، اور اس عیب پر کس طرح مذمت کر رہا ہے جس کا خود مرتکب ہوتا ہے، اور اگر بے عین ہی اس کا مرتکب نہیں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے گناہ کرتا ہے جو اس سے بھی عظیم تر ہیں، اور خدا کی قسم اگر اس عظیم تر نہیں بھی ہیں تو کمتر تو ضروری ہیں، اور ایسی صورت میں برائی کرنے اور سرزنش کرنے کی جرت بہرحال اس سے بھی عظیم تر ہے۔ بندہ خدا دوسرے کے عیب بیان کرنے میں جلدی نہ کر، شاید خدا اسے معاف کر دیا ہو، اور اپنے نفس کو معمولی گناہ کے بارے میں محفوظ تصور نہ کرو، شاید کہ خدا اسی پر عذاب کر دے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دوسرے کے عیب بیان کرنے سے پرہیز کرے کہ اسے اپنا عیب بھی معلوم ہے، اور اگر عیب سے محفوظ ہے تو اس سے سلامتی کے شکریہ ہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ مولا کائنات کا خطبہ نمبر 176، اس کا کچھ حصہ، جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے کہ اس کے حق میں شفاعت قبول ہے، اور جس کے عیب کو وہ بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے۔ اے لوگوں، خوش نصیب ہے وہ جسے اپنا عیب دوسروں کے عیب پر نظر کرنے سے مشغول کر لے، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اپنا رزق کھائے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر گریہ کرتا رہے، وہ اپنے نفس میں مشغول رہے اور لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ ذیشان جوادی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں دو قسم کے لوگوں کا بیان کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اصلاح خلق اور امدادی باہمی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کا نکلنا ہی پروردگار کی نگاہ میں محبوب ہے، اور اس کا گھر میں بیٹھ جانا ہی معاشرے کی تباہی ہے اور بربادی کا پیش خیمہ ہے، جسے دین اسلام کسی قیمت پر قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کے عیب دریافت کریں اور پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے سماج میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کریں اور خلق خدا کو چین سے نہ بیٹھنے دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے لگ جاؤ گے تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے جو کہ غیبت سے متعلق ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ احزاب میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی بات کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ یہ کچھ حصہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا۔ جو لوگ باز نہیں آتے بس وہی لوگ ظالم ہیں، جو عیب جو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ سورہ قلم کی آیت۔ ہر تانا دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ حمزات آیت نمبر 1۔ زبان کو لگام دینا تقوی کا اہم ترین ستون ہے۔ سب سے زیادہ بابصیرت انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے
اور اپنے گناہوں کا قلاع کما کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم واقعی پاک اور پاکیزہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے عیبوں کی غلاظتوں سے پاک رہنے کی کوشش کرو۔ آگے مولا فرماتے ہیں ایک دوسرے کے حال کی ٹو میں مت رہا کرو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اور دوسروں کے عیبوں سے نابینا رہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اسے دوسرے کے عیبوں کی فرصت نہیں ملتی۔ میرا محبوب ترین بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیب کا ہدیہ دے، مجھے میرے عیبوں سے مطلع کرے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومنین کے عیوب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو مومنوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیب کو اللہ ظاہر کر دے وہ رسوا ہو جاتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رسول خدا نے فرمایا فاسق کی غیبت کرنا، فاجر کی غیبت کرنا، بے حیا کی غیبت کرنا چاہیے جیسے آل سعود اور یہ سیونی ہیں، اور ایسے شخص کے کہنے میں نہ آ جاؤ جو بہت قسمیں کھاتا ہے، عیب جو اور چغل خور ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 تم میں ہر ایک دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتے ہو لیکن اپنی آنکھ میں درخت کا تنا نہیں دیکھ پاتے۔ رسول خدا نے فرمایا انسان کے لیے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے اپنے عیب خود اس پر مخفی رہیں۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 28 اپریل 2024 سب سے پہلے طوفان الاقصی فلسطین میں جاری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 40 یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے تقریباً 900 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کے ساتھ تصادم ہوا ہے۔ اسی طرح فرانس کی بھی یونیورسٹیوں کی طرف سے جو ہے پروٹیسٹ ہوا ہے فلسطینیوں کے لیے، اور مظاہرین پر جو ہے وحشیانہ تشدد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی کراچی یونیورسٹی کے 200 پروفیسرز نے جو ہے وہ اپنی جانب سے امریکہ کی مختلف یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء سے غزہ میں ہونے والی اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہروں پر اظہار یکجہتی کیا ہے، اور اساتذہ کی جانب سے دستخطی مکتوب ان یونیورسٹی کے اساتذہ کو ارسال کیا گیا ہے۔ ایران، چین، روس کی جو ہے مشترکہ بحری مشقیں ہوئی ہیں۔ ایران مشہد میں امریکی طلبہ کی حمایت میں مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ غزہ کے کیمپوں میں ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت، ایمان افروز اور مناظر دیکھنے کو ملے۔ اسرائیل کے لیے لڑنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا، جنوبی افریقہ نے یہ بیان دیا ہے۔ عبد المالک حوثی نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی کے بعد سے ہم نے اب تک 80 سے زیادہ جنگی کشتیوں کو جو ہے انہوں نے ہدف بنایا۔ مارچ میں جو ہے میر علی شمالی وزیرستان میں حملے میں 7 فوجی جوان جاں بحق ہوئے تھے، اور جس میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس میں لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن بھی شامل تھے۔ افغانستان میں جو ہے بدترین ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں 60 کے قریب مسافر جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ مارچ میں جو ہے پاکستان نے افغانستان میں جو ہے فضائی کارروائی کی تھی اور دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر حملہ کیا تھا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں تعینات فرانسیسی فوجیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کا تل ابیب کی حمایت میں یمن پر حملہ کیا ہے۔ تہران میں جو ہے آزادی ٹاور پر پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے۔ شہریوں کے اغوا میں جو ہے CTD اہلکار جو ہے ملوث نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ 300 سے زیادہ بچے جو ہیں اس وقت پاکستان سے غائب ہو گئے ہیں۔ اغوانیوں کو غیر قانونی شناختی کارڈ جاری کرنے والا نادرا کا افسر گرفتار ہوا ہے۔ 2.5 لاکھ فی کے حساب سے وصول کیا تھا۔ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں نجیب اللہ۔ کرم کے علاقے میں جو ہے سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ میں جو ہے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ کانگو امن مشن کے پاکستانی دستے کی جو ہے 20 سال کے بعد واپس آئی ہے، اور 31 اہلکار جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ عورت مارچ آپ جانتے ہیں شیما کرمانی نے جمعے کو جو 8 مارچ کو ہوا تھا کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، میرا جسم میری مرضی، اور اس کے خلاف جو ہے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں جو ہے پہلا شراب خانہ کھول دیا گیا ہے، اور دبئی میں جو ہے پہلا مندر بھی کھول دیا گیا ہے۔ پچھلے مہینے میں جو ماسکو میں حملہ ہوا تھا اس کی جو ہے داعش نے اب ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں 150 جو ہیں ہلاک ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ نے ایران کا دورہ کیا تھا مارچ میں، ایرانی صدر سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے بچوں کے اوپر حملہ ہوا تھا جس میں ان کے بچے شہید ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ 26 مارچ کو واقع ہوا تھا۔ تہران میں جو ہے اجتماع میں 600 شہیدوں کی تصاویر سجایا گیا، جبکہ 36,000 شہداء ہیں، ان میں سے 600 کا جو ہے تہران کے اندر ان کی تصاویر لگائی گئی ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔
حماس نے جو ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے، یہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بیان دیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں جو ہے دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے، 30 زخمی ہوئے۔ مارچ میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ مسلم حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو ایک بھی فلسطینی بچہ شہید نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کے تحت اظہار یکجہتی میں مقررین نے یہ بیان دیا۔ فرانس میں 3 مساجد پر حملہ کیا گیا ہے، ایک مسجد کے بعد سور کا سر پھینکا گیا اور جبکہ 2 مسجدوں کے باہر نمازیوں پر حملہ کیا گیا اور ان کو ہراساں کیا گیا۔ پہلی اپریل کو جو ہے ایرانی قونصل خانے پر شام میں غاصب صہیونی اسرائیل حملہ ہوا تھا جس میں پاسدارانہ انقلاب کے سینئر کمانڈر رضا ظاہری اور 7 افراد شہید ہوئے تھے۔ تائیوان میں جو ہے 7.2 شدت کے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد جو ہے 9 ہوئی ہے اور 800 سے زیادہ زخمی اور 50 لاپتہ ہوئے ہیں۔ 3 اپریل کو واقع ہوا تھا۔ 5 اپریل کو جو ہے زاہدان میں 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا اور معصومہ قم کے روزے پر حملہ کرنے کے لیے 2 دہشت گردوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا، وہ ناکام ہوئے۔ اور 11 اپریل کو شام میں ایرانی قونصل خانے کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا۔ شام میں جو ہے داعش کی ذیلی تنظیموں اور شاخوں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس سے 17 جنگجو جو ہیں وہ آپس میں ہی ہلاک ہو گئے۔ 9 اپریل کو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 2 بم دھماکوں میں 20 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور متعدد اس میں زخمی ہوئے تھے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت اسماعیل ہانیہ کے 3 بچوں سمیت خاندان کے 6 افراد اس میں شہید ہوئے تھے۔ 10 اپریل 2024 کا واقعہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے تعزیت کا ایک خط ارسال کیا ہے۔ 13 اپریل کو کوئٹہ سے تافتان جانے والی بس سے 9 مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی یہ نوکریوں کے لیے جا رہے تھے اور ان کو پہاڑ کے نیچے جا کے شہید کر دیا گیا۔ ابنائے ہرمز میں جو ہے اسرائیلی بحری جہاز کو سپاہ پاسداران انقلاب نے قبضے میں لے لیا تھا جب انہوں نے حملہ کیا تھا ایران کے ایمبیسی پر۔ 14 اپریل کو جو ہے ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ شروع ہوا۔ ایرانی قونصلیٹ کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر ایرانی ڈرون کی زد میں آ گئے۔ 73 سالوں میں یہ ایک بے مثال کارروائی ہے۔ جوابی کارروائی میں کسی قسم کے اقتصادی یا شہری یا مقام کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ سب سے پہلے ان کو بیان دیا گیا اور لیٹر لکھے گئے۔ 20 اپریل کو جو ہے حشد الشعبی کے مرکز پر بغداد میں ڈرون حملہ ہوا۔ امریکہ نے کیا تھا جس میں 1 شہید ہوئے اور 8 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 30 دسمبر صوبہ انبار میں جو ہے حشد الشعبی کے مرکز پر امریکہ نے جو ہے حملہ کیا تھا جس میں 76 اہلکار شہید ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے۔ 22 اپریل کو جو ہے غزہ کے عوام کی حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ایرانی صدر جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہ خطاب کیا تھا۔ الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ایران کے اسرائیل حملے سے جنگ کا رخ بدل گیا ہے، صہیونی حکومت کی جو ہے حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ سید مصطفیٰ خمینی کی جو اہلیہ ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہوا ہے، وہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ 40 یونیورسٹیوں نے جو ہے وہ کیا ہے اور بہت شدت کے ساتھ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے لیے۔ تہران یونیورسٹی میں بھی جو ہے امریکی طلبہ کے حق میں مظاہرہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 35 سال سے بڑی 1 کروڑ خواتین شادی کی منتظر ہیں۔ حزب اللہ کا جو ہے صہیونی ابھی تھوڑی دیر پہلے فوجی عمارت پر میزائل حملہ ہوا ہے شتولہ پر، اور کفر شتا غرب کے جنوب میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 10 صہیونی اور ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے 3 اہم ٹھکانوں پر جو ہے حملہ کیا ہے، کئی زخمی ہوئے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو کامیاب ہونے والے ایرانی حملے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما، جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ایران، عراق، شام، لبنان کے اندر، ان کو صحت کلیہ عطا فرما، زخمی ہو گئے ہیں ان کو صحت کلیہ عطا فرما، شہید ہو گئے ہیں ان کو محمد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، فلسطینیوں کو، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور پاسداران انقلاب کو صہیونیوں کے خلاف کامیابی نصرت عطا فرما، تمام لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔